العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت بیع الطعام حتی یستوفیہ۔ یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو کھانے کی چیزوں کی بیع کی کراہت کے سلسلے میں آئی ہیں، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ بیچنے والا شخص اس پر قبضہ کر لے۔ کسی چیز کو ہم نے خریدا اور ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، قبضہ کرنے کے بعد ہم بیچ رہے ہیں تو بالاتفاق بیع جائز ہے۔ ہم نے کتاب خریدی، قبضہ کر لیا تو ہم دوسرے کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بالاتفاق جائز ہے۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی، ابھی آپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا ہے، خریدنے والے نے قبضہ نہیں کیا اور قبضہ کرنے سے پہلے بیچ دی، تو کیا یہ بیچنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس چیز کو دیکھا جائے گا جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے کہ وہ منقولہ جائیداد سے ہے یا غیر منقولہ جائیداد سے ہے۔ اگر منقولہ جائیداد سے ہے، یعنی جس کو نقل کیا جا سکتا ہے، ادھر سے ادھر لے جایا جا سکتا ہے، تو اس پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ قبضہ کرنے کے بعد ہی بیچا جا سکتا ہے، چاہے وہ کھانا ہو، برتن ہو، کتاب ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب منقولہ ہے، ان کو نقل کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو امام ابو یوسف اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ منقولہ اشیاء پر قبضہ کرنا ضروری ہے، لہذا جس روایت میں یہ فرمایا گیا کہ قبضہ کرنے سے پہلے بیع مت کرو، منع کر دیا گیا، اس سے مراد امام اعظم کے نزدیک منقولہ اشیاء ہے۔ رہے غیر منقولہ چیزیں، جیسے کہ گھر ہے، زمین ہے، جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل نہیں کیا جا سکتا، تو امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک وہاں پر قبضہ کرنے سے پہلے بھی بیچا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ چاہے منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو، ہر ایک کے ساتھ حکم یہی ہے کہ قبضے سے پہلے بیع جائز نہیں ہے۔ اس کے سوا امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ جن روایتوں میں یہ کہا گیا کہ قبضہ کرنے سے پہلے مت بیچو، منع کیا گیا ہے، تو ان روایتوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کھانے پینے کی ہو، مطعومات و معقولات اس سے مراد ہیں، جس کو کھایا جائے۔ لہذا کھانے والی چیزیں ان لوگوں کے نزدیک قبضہ کرنے سے پہلے نہیں بیچی جا سکتی، اور رہی غیر کھانے والی چیزیں جن کو کھایا نہیں جاتا ہے، ان حضرات کے نزدیک قبضہ کرنے سے پہلے ان کو بیچا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اس باب میں امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ انہی مسائل کی جانب احادیث ذکر کر کے اشارہ کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ باب ما جاء فی کراہیت بیع الطعام، یہ باب ہے
ان روایتوں کے بیان میں جو کھانے کی بیع کی کراہیت کے سلسلے میں آئی ہیں، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اس پر وہ قبضہ کر لے. تو یہاں تو انہوں نے باب ہی کھانے ہی کا باب دیا ہے. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن طاؤوس. ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، وہ روایت کرتے ہیں طاؤوس سے، عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابتاع طعاما فلا یبعہ، جس نے کسی کھانے کو خریدا، ابتاع باب افتعال سے لیں گے تو خریدنا، اور باب مجرد باع یبیع تو بیچنا اس کا معنی ہوتا ہے. من ابتاع طعاما، کسی نے کھانا خریدا، فلا یبعہ تو اسے نہ بیچے، حتی یستوفیہ، یہاں تک کہ اس پر قبضہ کر لے. تو یہاں تو کھانے کے بارے میں صاف ہے حدیث پاک. حتی یستوفیہ. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، کہ میں اسی طرح ہر چیز کو سمجھتا ہوں، یعنی ہر چیز میں، چاہے وہ منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، معقولہ ہو، غیر معقولہ ہو، ہر چیز میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت امام محمد کا قول کیا ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے نہیں بیچ سکتے. وفی الباب، اس باب میں، عن جابر، حضرت جابر سے روایت ہے، وابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم، اسی پر اکثر اہل علم کے نزدیک عمل ہے. کرہو بیع الطعام، کہ اکثر اہل علم نے، جیسے امام مالک ہے، امام شافعی، امام احمد، تمام نے یہی قول کیا کہ اکثر اہل علم نے بیع طعام یعنی کھانے کی بیع کو حرام قرار دیا، حتی یقبضہ المشتری، یہاں تک کہ پہلے وہ مشتری اس پر قبضہ کر لے. وقد، مشتری سے مراد بیچنے والا مشتری ہے، ارے پہلے خریدا پھر بیچے گا. وقد رخص بعض اہل العلم، اور بعض اہل علم نے رخصت بھی دی ہے، فی من، اس شخص کے سلسلے، من ابتاع شیئا، جس نے کوئی چیز خریدی، مما لا یقال، اس سے کہ جس کو قید نہیں کیا جاتا، ماپا نہیں جاتا، ولا یوزن، جس کا وزن نہیں کیا جاتا، تولا نہیں جاتا، مما لا یوکل، اور جس کو کھایا نہیں جاتا، ولا یشرب، اور پیا نہیں جاتا، تو بچا کیا؟ غیر منقولہ ہی تو بچے ہے. ان یبیعہ، رخصت دی ہے اس بات کی کہ وہ اس کو بیچ سکتا ہے، یعنی غیر منقولہ کو. یہ سب چیزیں تو منقولہ میں آ گئیں. ان یبیعہ، وہ اس کو بیچ سکتا ہے، قبل ان یستوفیہ، اس پر قبضہ کرنے سے پہلے. وَإِنَّمَا التَّشْدِيدُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّعَامِ، اہل علم کے نزدیک جو یہ سختی ہے، اہل علم سے مراد ان کی امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، ان کے نزدیک جو بیچنے کی سختی ہے وہ کھانے کے سلسلے میں، چونکہ مطعومات کا قول انہی نے ہی کیا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو سختی ہے عند اہل علم، اہل علم کے نزدیک، فی الطعام، کھانے کے سلسلے میں ہے، غیر منقولہ، وہ منقولہ غیر منقولہ چیزوں کے سلسلے میں، یا منقولہ بھی ہوں، یہ تو صرف کھانے کے قائل ہے نا، کیونکہ کھانے میں تو کھانے کی قید لگا دیں گے تو یہ تو خاص ہو گیا، تو کتنی منقولہ چیزیں بھی ہیں جو اس سے خارج ہو جائیں گی. تو کھانے کے سلسلے میں یہ صرف سختی مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کھانے میں، کھانے کی چیزیں جو ہیں ان میں قبضہ کرنے سے پہلے نہیں بیچ سکتے انہیں. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کا یہی فرق ہے، بنیادی فرق یہی ہے. پھر ان کا آپس میں جزوی فرق آپس میں بھی کرتے ہیں. وهو قول احمد، یہی قول امام احمد کا اور امام اسحاق کا. باب ما جاء فی النہی عن البیع علی بیع اخی، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو بھائی کی بیع پر بیع کرنے سے منع کرنے کے سلسلے میں آئی ہے. بھائی سے مراد اخوت فی الانسانیت ہے، اور
غلبے کے طور پر اگر مراد لیں تو اخوت اسلامیہ مراد ہو جائے گی غلبے کے طور پر. مطلب یہ ہے کہ ایک نے سودا کیا. ہمارے یہاں پر آج کل بہت ایسا چلتا ہے کہ آپس میں سودا کیا اور تیسرا آدمی آیا اور وہ کہہ دیے یہاں پر سودا کی بات. ایک تو یہ کہ سودا کی بات چل رہی ہے ابھی, دو صورتیں ہو جائیں گی. ایک تو یہ کہ سودا کی بات چل رہی ہے ابھی, اور ایک یہ کہ سودا ہو چکا. دونوں صورتوں میں حکم یہی ہوگا. ایک مطلب سودا ابھی بات چل رہی ہے اور ہم نے کہا آپ سے کہ 10 روپے میں ہم یہ چیز خریدیں گے. آپ لگ رہا تھا کہ جیسے آپ تیار بھی ہو جائیں گے 10 روپے بیچنے کے, ہے نا. ابھی بات ہی چل رہی تھی, تیسرا آدمی ہے, اس نے کہا کہ میں 15 میں خریدوں گا. تو ظاہر بات ہے میرا نقصان کر دیا نہیں کر دیا اس نے, ہے یہ نقصان کرنا ہے مشتری کا. اور ایک صورت وہ ہے جہاں پر سودا متعین ہو گیا 10 روپے میں بائع و مشتری کے مابین, اور تیسرا آدمی آگے بولا کہ ارے نہیں ایسا ہے میں اس کو 15 میں خرید لوں گا. تو ظاہر بات ہے بائع کا دماغ خراب ہو جائے, وہ کہے گا کہ بھئی میں بے فسخ کروں گا, میں بے فسخ کرتا ہوں اور اسے جہاں پر فائدہ ملے. تو اس طریقے سے دونوں صورتوں میں مشتری کا نقصان ہے. تو چاہے سودا کرنا ہو یا بیع ہونے کے بعد اس طریقے سے کوئی سودا کرے, سودا کرنے کی صورت میں یا سودا مکمل ہونے کے بعد ایسا کوئی کرے, دونوں صورتیں یہ جائز نہیں ہے, منع فرمایا حدیث پاک میں, کیونکہ اس میں مشتری کا نقصان ہے. باب ما جاء فی النہی عن البیع علی بیع اخی. یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں کہ جو بیع سے نہیں کے سلسلے میں آئی ہیں, علی بیع اخی اپنے بھائی کی بیع پر, یعنی بھائی کی بیع پر بیع کرنے سے منع کرنے کے سلسلے میں آئی. حدثنا قتیبہ, ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے. حدثنا لیث, وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے. عن نافع, وہ روایت کرتے ہیں نافع سے. عن ابن عمر, وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. فرمایا سرکار نے, قال فرمایا, لا یبیع بعضکم علی بیع بعض, تم میں سے کوئی بعض کی بیع پر بیع نہ کرے. تو بیع نہ کرے یعنی سودا نہ کرے, یا بیع ہی نہ کرے, کیونکہ بیع نہیں کرے گا تو سودا تو بیع سے پہلے ہی ہوگا نا, اس لیے وہ پہلے ہی ممنوع ہو جائے گا. فرماتے ولا یخطب احدکم بعضکم علی خطبۃ بعض, اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجے, کہ ادھر رشتہ لگ گیا اور پھر تیسرے نے دے دیا کہ میں رشتہ کر لوں گا, میں جہیز نہیں لوں گا, آفر دے دیا ہے. ارے آج کے زمانے میں تو مختلف جھانسے دیے جا سکتے ہیں, لیکن حدیث پاک میں منع فرمایا گیا کہ اگر کسی لڑکی اور لڑکے کا آپس میں رشتہ ہو گیا تو اب کسی دوسرے کو یہ جائز نہیں کہ وہ رشتہ ہونے کے بعد وہاں پر پیغام نکاح بھیجے, یہ جائز نہیں. تو دونوں چیزیں ہیں. وفی الباب, اس باب میں عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے. وہ سمرہ, اور حضرت سمرہ سے روایت ہے. حدیث ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح, حدیث حسن صحیح ہے. وروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا, لا یصوم الرجل علی صوم اخیہ, کہ آدمی اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے. یہاں پر روایت تھی لا یبیع, اور یہاں پر اس روایت میں لا یصوم. میں نے وہی بتایا تھا کہ بیع کرنے سے پہلے تو سودا تو ہوتا ہی ہے. جب بیع کرنے کی جب نفی کر دی تو اس صورت میں سودا کی نفی نہیں ہوتی ہے, لیکن سودا ہی کی نفی کر دی تو بیع کی نفی ہو جائے گی. اس لیے امام ترمذی نے دوسری حدیث ذکر کر دی کہ یعنی سودا کرنا بھی جائز نہیں. ومعنی البیع, اور بیع کا معنی ہے فی ھذا الحدیث, اس حدیث میں, عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی, عند بعض اہل علم, بعض اہل علم کے نزدیک, هو الصوم, کیا مراد ہے؟ سودا کرنا ہی مراد ہے. سام یصوم صوما, سودا کرنا. سامت فؤادا ثم لم تعط الثمن, اعلی حضرت نے فرمایا نا کہ سامت فؤادا, دل کا سودا کیا, ثم لم تعط الثمن,
پھر سمن نہیں دیا، یا لیتہا طرت بلا اسمانی، اے کاش بغیر قیمت دیے ہوئی میرا دل لے جاتی، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت ہی کا شعر ہے، تشبیب کا ہے نا؟ تو ساما بے معنی سودا کرنا۔ باب ما جاء فی بیع الخمر والنہی عن ذلک، یہ باب ہے شراب کی بیع کے سلسلے میں اور اس سے منع کرنے کے سلسلے میں۔ شراب بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک حرام ہے، شریعت اسلامیہ میں حرام ہے، اور جب حرام ہے تو شراب مسلمان کے حق میں مال نہیں، اور جب مال ہی نہیں ہے تو بیع جائز نہیں، کیونکہ بیع کے لیے مال ہونا ضروری ہے۔ مبادلۃ المال بالمال علی التراضی، مال ہونا ضروری ہے، اور جب شراب مسلمان کے حق میں مال ہی نہیں تو اس کی بیع جائز نہیں۔ لیکن یہاں پر جو مسئلہ یہ ہے کہ شراب کو بیچنا تو جائز نہیں ہے، لیکن کیا اگلے شاید اگلا ایک اسی کے بعد بھی امام ترمذی غالباً باب باندھ رہے ہیں کہ سرکہ وغیرہ بنانے کا باب آگے ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ چلیے خیر، یہاں پر جو امام ترمذی جس مقصد سے ذکر کر رہے ہیں وہ میں مقصد بتاؤں۔ امام ترمذی نے اس باب میں جو روایتیں ذکر کی ہیں ان سے یہ معلوم ہوگا کہ شراب کی بیع تو جائز نہیں بالاتفاق، لیکن کیا شراب اگر کسی کے پاس ہے تو کیا اس کا سرکہ بنانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل ہے کہ شراب سے سرکہ بنانا جائز ہے۔ شراب سرکہ بن گئی، وہ اور زیادہ گھٹ گئی اور پھر اس کی حقیقت بدل گئی، پھر اس کا نام سرکہ رکھ دیا گیا، تو اب وہ شراب نہیں رہی، حقیقت بدلنے کے بعد نام بھی بدل جاتا ہے۔ تو اب جب وہ شراب نہیں رہی، خمر نہیں رہی، تو اب ایسی صورت میں سرکہ بنانا اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ حقیقت بدل جاتی ہے۔ تو امام اعظم کے نزدیک شراب سے سرکہ بن گیا یا بنا لیا، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ لیکن دیگر ائمہ، کچھ ائمہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ سرکہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ خود بخود بن گیا تو کھانا جائز ہے، سمجھے نہیں؟ بنانا جائز نہیں ہے۔ وہ قصد دیکھتے ہیں کہ شراب سے بنا رہا ہے، اور اکثر ائمہ نے، ائمہ ثلاثہ، انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ سرکہ بنانا بھی جائز نہیں، نہ سرکہ بن گیا تو وہ استعمال بھی جائز نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس حدیث پاک سے استدلال کیا جس کا ذکر امام ترمذی اس باب میں کر رہے ہیں، کہ صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، چند میرے زیر نگرانی یتیم رہتے ہیں، میں نے ان کے لیے شراب خریدی تحریم سے قبل، تحریم کے بعد نہیں، تحریم سے قبل ان کے لیے شراب خریدی، حرام ہونے سے پہلے، اور اب آیت تحریم نازل ہو چکی ہے، تو اب صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس کا سرکہ بنا لوں یا میں اس کو بیچ دوں؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس کو بہا دو اور اس کے جو گھڑے ہیں ان کو بھی توڑ دو۔ ایسے ہی بہانے کا حکم دیا، دیکھیے سرکار نے، یہ نہیں کہا کسی اور استعمال میں لے لو، یہ نہیں کہا۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ ان روایات سے، اور ایک روایت میں سیدھے سیدھے یہی الفاظ ہیں غالباً کہ کیا میں اس کو سرکہ بنا لوں؟ تو سرکار نے فرمایا لا، سرکہ، تو بالکل صاف لفظوں میں ہو گیا۔ تو ائمہ ثلاثہ استدلال کرتے ہیں انہی روایتوں سے کہ سرکہ بھی نہیں بنایا جا سکتا، لیکن امام اعظم کہتے ہیں سرکہ بنانا جائز ہے۔ اس کی دلیل وہی ہے کہ جب سرکہ ہو گیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، نعم الادام الخل،
کتنا ہی بہترین سالن ہے سرکہ. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس گھر میں سرکہ ہے وہ محتاج نہیں ہے کیونکہ وہ سالن ہے. باقی سرکہ وغیرہ کی اہمیت پر علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے اسلامی اخلاق و آداب میں بہت ساری روایتیں نقل کر دی ہیں، وہاں پر آپ پڑھ لیجیے. تو سرکہ تو دیکھیے بنانا سرکہ جائز ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ حدیث پاک میں سرکار نے منع فرمایا، اس حدیث کا کیا جواب دیں گے امام اعظم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ احادیث محمول ہے ابتدائی زمانے پر، کہ جس وقت ابھی آیت تحریم نازل ہوئی تھی تو چونکہ اس وقت لوگ شراب سے مانوس تھے، عادت میں تھی، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی شروع میں، تو لوگ شراب سے مانوس تھے. اب جیسے ہی آیت تحریم نازل ہوئی، اب ان لوگوں کی عادت کو چھڑانا تھا، شراب سے دور کرنا تھا انہیں. تو شروع میں تو سرکار اس میں اتنی سختی برتی گئی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر سرکہ بنانے کی اجازت اگر دے دیتے سرکار شروع میں تو ایسا بھی تو ممکن ہے جو عادی ہے تو وہ سرکہ بنانے کے ہی وسیلے سے ہے نا شراب ہی تک پہنچ جاتا، اندیشہ تھا نا. اس لیے شروع میں سرکار نے جب آیت تحریم نازل ہوئی تو اس کے بعد سرکار نے سختی برتی، یہاں تک کہ وہ برتن جن میں شراب رکھی جاتی تھی ان برتنوں میں پانی وغیرہ پینے کی تک اجازت نہیں دی تھی، ان برتنوں کو توڑنے کی اجازت دے دی تھی. تو یہ ابتدائے جب تحریم نازل ہوئی، آیت تحریم نازل ہوئی، تو اس کے بعد ابتداءً لوگوں کی انسیت کو ختم کرنے کے لیے سرکار نے حکم دیا تھا. پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا اور پھر برتن جن کو توڑنے کا حکم دیا تھا اب ان برتنوں میں پانی پینے کی بھی بعد میں اجازت ہو گئی، کیونکہ انسیت لوگوں کو ختم ہو گئی تھی. امام اعظم ان احادیث کا یہ جواب دیتے ہیں. اب ترجمہ لگاتے ہیں. باب ما جاء فی بیع الخمر والنہی عن ذلک. شراب، خمر، شراب کی بیع کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں اور اس سے نہیں کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں. حدثنا حمید بن مسعدہ، ہم سے حدیث بیان کی حمید ابن مسعدہ نے. حدثنا المعتمر بن سلیمان، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی معتمر ابن سلیمان نے. قال، انہوں نے کہا سمعت کیا ہے لیسن، سمعت لیسن، میں نے لیس کو سنا ہے. یحدث، وہ حدیث بیان کرتے ہیں یحیی ابن عباد، یحیی ابن عباس سے وہ روایت کرتے ہیں. عن انس، حضرت انس سے. عن ابی طلحہ، وہ حضرت ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں. انہو قال، کہ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، اننی اشتریت خمرا لے ایتام، یتیم کی جمع ایتام، لے ایتام فی حجری، بلکہ فی حجری، ہا کے فتح کے ساتھ نہیں کسرے کے ساتھ. میں نے ایسے یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی، فی حجری، جو یتیم میری پرورش میں ہے، ان کے لیے خریدی تھی جو میری پرورش میں. اور یہاں پر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اننی اشتریت خمرا لایتام، میں نے کچھ یتیموں کی شراب خرید لی تھی، ایسی یتیموں کی شراب جو میری پرورش میں. اب ایسی صورت میں خمرن کی صفت ہے لایتام، ان کی شراب خرید لی تھی. اور پہلا والا جو ہم نے معنی بتایا اس صورت میں لام اجل کے لیے ہوگا، ان کے لیے میں نے خرید لی تھی. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. قالا، تو انہوں نے پھر یہ قبل تحریم خریدی تھی اور سو حکم پوچھا ہے بعد تحریم. قالا، سرکار نے فرمایا احرق الخمر، شراب کو بہا دو، وکسر الدنان، دنن کی جمع دنان، اور مٹکوں کو توڑ ڈالو. یہ سرکار نے حکم دیا. وفی الباب، اس باب میں حضرت جابر، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمرو، حضرت ابن عمر، حضرت انس سے حدیثیں موجود ہیں. حدیث ابی طلحہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. روت سوری هذا الحدیث عن السدی، امام سوری نے اسی حدیث کی روایت عن السدی عن یحیی بن عباد عن انس ان ابا طلحہ اس سند کے ساتھ کی ہے.
अन्ना अबा तलहा काना इंदहू, लेकिन इनकी रिवायत में यह है कि हजरत अबू तलहा ने खरीदी नहीं थी, हजरत अबू तलहा के पास थी। इनकी रिवायत में यह है काना इंदहू, शराब उनके पास थी। वहादा असहु मिन हदीस लैस, ये वाली जो हदीस है लैस की हदीस जो हमने इससे पहले जिक्र की उससे ज्यादा मुस्तनद है। हदसना मोहम्मद इब्न बशार हदसना यहया इब्न सईद, हमसे हदीस बयान की मोहम्मद इब्न बशार ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की यहया इब्न सईद ने, वो कहते हैं हमसे हदीस बयान की सुफियान ने, वो रिवायत करते हैं आनी सुद्दी से, वो रिवायत करते हैं यहया इब्न अब्बास से, अन अनस इब्न मालिक, वो हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत करते हैं क़ाल, उन्होंने कहा सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयुत्तखजुल खमरु खल्लन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया क्या शराब को सिरका बना लिया जाए? क़ाला, सरकार ने फरमाया ला नहीं, हादा हदीसुन हसनुन सही, यह हदीस हसन सही है। हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुनीर, हमसे हदीस बयान की अब्दुल्लाह इब्न मुनीर ने, क़ाल, उन्होंने कहा समेअतु अबा आसिम, मैंने अबू आसिम से को सुना, वो रिवायत करते हैं शबीब इब्न बिश्र से, वो रिवायत करते हैं अनस इब्न मालिक से, क़ाल, उन्होंने कहा लाअना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल खमर, शराब के सिलसिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है अशरतन 10 लोगों पर, आसिरहा उसके निचोड़ने वाले पर, तोड़ने वाले पर, बनाने वाले पर, वो मुअतसिरहा और उसको निचोड़वाने वाले पर, बनवाने वाले पर, वह शारिबा उसके पीने वाले पर, वहामिलहा उसको उठाने वाले पर, पीने के लिए ले जाने वाले पर, वल महमूलता इलैह और जिसकी तरफ ले जाई गई है उसके उस पर, वसाकिहा उसके पिलाने वाले पर, वबायहा उसके बेचने वाले पर, व आकिल समनहा और उसकी समन को खाने वाले पर, वल मुश्तरी लहा और उसकी खरीदने वाले पर, वल मुश्तरात लहू और जिसके लिए शराब खरीदी गई उसके उस पर भी, इन तमाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। हादा हदीस गरीब मिन हदीस अनस, यह हदीस करीब है हजरत अनस की हदीस के बनिस्बत। वक़द रुविया नहव हादा अन इब्न अब्बास, इसी जैसी हदीसें हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और हजरत इब्न मसूद, हजरत इब्न उमर और अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार से यह हदीसें मरवी है। बस।